نیوز ایٹ 7 میں خوش آمدید۔ وزیر توانائی سندھ اور منصوبہ بندی ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، جس میں سیکرٹری توانائی سندھ مشتاق احمد، ایڈیشنل سیکرٹری زین العابدین، ایم ڈی تھرکول انرجی طارق علی شاہ اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کمپنی کی جانب سے کی گئی سرمایہ کاری کے نتیجے میں 4 سال تک 250 ملین روپے منافع کمپنی کو سالانہ ملتا رہے گا۔ وزیر توانائی کو مزید یہ بتایا گیا کہ 2023 اور 24 میں کمپنی نے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں 34 ملین روپے اور جبکہ 2024 اور 25 میں 105 ملین روپے کی سرمایہ کاری کی گئی ہے، یعنی گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال 209% زائد کی سرمایہ کاری کی گئی۔ اس موقع پر وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ نے ہدایت کی کہ سندھ انرجی ہولڈنگ کمپنی آئل اینڈ گیس کے صرف ان سیکٹرز میں سرمایہ کاری کرے جہاں پر کمپنی کو منافع یقینی ہو۔ انہوں نے مزید ہدایت دی کہ ایس آئی ای ایچ کمپنی کے حوالے سے تجاویز کی ایک سمری وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے تیار کی جائے تاکہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق آئندہ کوئی قدم اٹھایا جا سکے اور منصوبہ بندی کی جائے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کم سے کم رسک والے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی جائے۔ وزیر توانائی نے مزید ہدایت کی کہ بھرتی خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر کی جائے، تاہم مقامی افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر متعلقہ تعلقوں میں معیار کے مطابق افراد دستیاب نہ ہوں تو ہر متعلقہ ڈسٹرکٹ سے میرٹ کی بنیاد پر امیدوار اٹھائے جائیں۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کی ملک بھر میں منشیات فروشی اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اے این ایف نے 9 کارروائیوں میں نائجیرین باشندے سمیت 14 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ کارروائیوں میں 1 کروڑ سے زائد مالیت کی منشیات برآمد کی گئی ہے۔ کارروائیاں سیالکوٹ، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، پشاور، ڈی جی خان اور دیگر مقامات پر کی گئی ہیں۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ کے ہمراہ یو سی جعفر طیار کا دورہ کیا اور محرم الحرام کے دوران عزاداران امام حسین کو فراہم کی جانے والی بلدیاتی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران کمشنر کراچی کو بلدیاتی انتظامات سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی، جس میں صفائی ستھرائی، روشنی، نکاسی آب اور جلوسوں کی گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے بھی آگاہی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے الیکٹرک اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران بھی موجود تھے۔ کمشنر کراچی نے کے الیکٹرک کے افسران کو ہدایت کی کہ محرم الحرام کے دوران کسی بھی علاقے میں غیر ضروری لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے کہا کہ ہم نے ٹاؤن کی سطح پر تمام متعلقہ محکموں کو متحرک کر دیا ہے تاکہ صفائی، روشنی، پانی، نکاسی آب سمیت تمام سہولیات کو بروقت یقینی بنایا جا سکے۔ جلوسوں کی گزرگاہوں پر استرکاری سمیت دیگر ترقیاتی اور مرمتی کام آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر مکمل کر لیے جائیں گے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ملیر سلیم اللہ اوڈو، ڈپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو، میونسپل کمشنر آغا سمیر خان درانی، یو سی وائس چیئرمین جعفر طیار، سید رضا حسین رضوی، کاشف شاہ بھی موجود تھے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طہا سلیم کے ہمراہ محرم الحرام کے حوالے سے مختلف امام بارگاہوں کا دورہ کیا ہے۔ افسران نے انچولی خیر العمل امام بارگاہ، المحسن امام بارگاہ کا دورہ کر کے منتظمین سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے کہا کہ دورے کے دوران جلوس کے روٹس اور امام بارگاہوں کے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لینا تھا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طہا سلیم نے اس موقع پر کہا کہ سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات تمام افسران کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محرم میں سبیل کا بھی معائنہ کیا اور ہدایت کی کہ پینے کے پانی کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ صفائی اور دیگر سہولیات کے حوالے سے اعلیٰ معیار کو یقینی بنایا جائے۔ منتظمین سے بھی ملاقات کی ہے اور محرم الحرام کے دوران ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کہتے ہیں کہ حکومتی ہدایت کے مطابق کراچی کی 20 شاہراہوں پر رکشہ چلانا غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ وقت لگے گا لیکن حکومتی اہداف حاصل کر لیں گے۔ ان سڑکوں پر قوانین کی خلاف ورزی پر مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔
لیکن یہ بہت مشکل کام تھا اس کو امپلیمنٹ کرنا، اور پہلے جو مرحلے میں ہم نے 11 سڑکیں رکھی تھیں تو اس کے اندر ہمیں کافی پرابلمز آئے، کافی احتجاج بھی ہوئے، لیکن ہم نے اس کو اسٹیڈ فاسٹ ہو کر اور اپنے گورنمنٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کروایا۔ اب چونکہ مزید 9 روڈز ہیں اور وہ کافی چیلنجنگ روڈز ہیں، جس میں شارع پاکستان ہے، شارع اورنگی ہے، اور جناح ایونیو ہے، پورنگی کی روڈ ہے، تو اس طرح کی روڈ ہیں جہاں پر بہت زیادہ ان کی تعداد ہے، تو اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے میں ٹائم لگے گا، کیونکہ جو پچھلا ہمارا آرڈر تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے ہمیں تقریباً 2 ماہ لگ گئے، اور جب ہمارے یعنی گورنمنٹ کی جو آرڈر تھا اس پر ہم نے 90% امپلیمنٹ کروا لیا، تو مزید 9 سڑکیں ایڈ ہوئی ہیں۔ تو اب اس پر اگر کوئی رکشہ چلے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، FIR ہو سکتی ہے دفعہ 188 کے تحت، اور پھر اس کے جو ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ایشو کرتی ہے اس کو فٹنس سرٹیفکیٹ، اس میں ایشوز آ سکتے ہیں۔ سو یہ ہمارا ان کے ساتھ آپ کے چینل کے ذریعے پیغام بھی ہے کہ وہ ان 20 سڑکوں کے علاوہ پورے کراچی میں دے کین آپریٹ۔ بلدیہ عظمی کراچی کا قبضہ مافیا کے خلاف سخت ایکشن۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر کارروائی میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا ہے۔ گلشن اور ضلع ایسٹ میں انسداد تجاوزات ٹیم پر حملے اور مزاحمت کے واقعات پر 2 FIR درج کی گئی ہیں اور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری جانب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک میں حالیہ بارشوں کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ NDMA کے الرٹ کے مطابق کراچی، حیدرآباد، بدین اور ٹھٹہ میں 2 سے 5 جولائی کے دوران شدید بارشوں کا امکان ہے، جبکہ اربن فلڈنگ کے خطرات بھی موجود ہیں۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں اس بار معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شمالی علاقوں میں گلیشیئرز کے پگھلنے اور مسلسل بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ چیئرمین NDMA نے مزید بتایا کہ اتھارٹی ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے اور متعلقہ اداروں کو الرٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ بارش کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور مقامی انتظامیہ سے تعاون کریں۔ کراچی میں سرکاری ملازمین کے دھرنے پر سندھ حکومت کا رد عمل۔ مطالبات کے حل کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے کمشنر آفس کراچی میں کراچی پریس کلب کے باہر دھرنا دینے والے سرکاری ملازمین کے نمائندہ وفد سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملازمین نے اپنے مسائل اور مطالبات وزیر توانائی کے سامنے رکھے۔ وفد نے وزیر توانائی کو بتایا کہ وہ اپنے جائز مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج پر مجبور ہیں۔ اس موقع پر صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے تمام مطالبات نہایت ہمدردی اور غور سے سنے اور یقین دہانی کرائی کہ حکومت سندھ سنجیدگی سے ان کا جائزہ لے رہی ہے۔ ناصر حسین شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سندھ حکومت ہمیشہ اپنے سرکاری ملازمین کو دیگر صوبوں کے مقابلے میں بہتر تنخواہیں فراہم کرتی آئی ہے، اور اگر اس وقت کسی بھی سطح پر تنخواہوں میں فرق ہے تو اسے ختم کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر توانائی نے کمشنر کراچی کی سربراہی میں محکمہ خزانہ کے افسران پر مشتمل ایک جائزہ کمیٹی بنانے کا اعلان بھی کیا۔ یہ کمیٹی عاشورہ کے بعد اپنی رپورٹ پیش کرے گی، جس کی روشنی میں سندھ حکومت سرکاری ملازمین کے مطالبات پر حتمی فیصلہ کرے گی۔ کراچی میں پانی کا بحران ختم۔ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی بحال ہو گئی ہے۔ شہر میں معمول کے مطابق پانی کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ 4 روز بعد دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ کہ الیکٹرک کے ترجمان کے مطابق بجلی کی ممکنہ بحالی کا عمل منگل 1 جولائی کی صبح 7 بجے مکمل کر لیا گیا تھا۔ واٹر کارپوریشن کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کی بحالی کے بعد شہر کو معمول کے مطابق پانی کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث شہر کو پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا رہا۔ گزشتہ 4 روز میں شہر کو 36 کروڑ گیلن پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن گزشتہ روز پیش آیا تھا، جس کے باعث واٹر کارپوریشن کو پانی کی فراہمی کے عمل میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم بجلی کی مکمل بحالی کے بعد اب شہر بھر میں پانی کی سپلائی معمول پر آ چکی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو K4 منصوبے کے لیے فوری طور پر 40 ارب روپے مختص کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے، جس میں کراچی کے پانی کی سنگین بحران پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے K4 منصوبے کے لیے فوری فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ منم ظفر خان کا یہ کہنا تھا کہ منصوبے کے لیے صرف 3.2 ارب روپے رکھنا زیادتی ہے۔
شہر کے 3.5 کروڑ عوام کو پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ شہر کو روزانہ 1200 ملین گیلن پانی درکار ہے، جبکہ شہر کو صرف 650 ملین گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ وفاق کی بجٹ میں کراچی کو جائز حصہ نہیں دیا گیا۔ شہباز شریف نے 2021 میں کراچی کو پیرس بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ اب شہباز شریف کے پاس وعدے نبھانے کا موقع ہے۔ شہری سندھ کے تعلیمی مسائل پر ایم کیو ایم چیئرمین اور گریجویٹ فورم کے تعلیمی ماہرین کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین اور وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے گریجویٹ فورم کے تعلیمی ماہرین کے ایک اہم وفد نے ملاقات کی ہے۔ تعلیم سے وابستہ مختلف جامعات اور کالجز کے پروفیسرز پر مشتمل اس وفد نے ملاقات کے دوران سندھ خصوصاً شہری علاقوں میں تعلیمی نظام کو درپیش چیلنجز، طلبہ کے ساتھ روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک اور سرکاری ملازمتوں میں شہری سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ان مسائل پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ شہری سندھ کے نوجوانوں کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن فورم پر آواز بلند کی جائے گی۔ انہوں نے گریجویٹ فورم کو ہدایت کی کہ وہ تمام دستیاب پلیٹ فارمز اور ذرائع کو مؤثر طریقے سے استعمال کریں تاکہ تعلیم اور روزگار کے میدان میں برابری کے مواقعوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ چیئرمین ماڑی پور ہمایوں محمد خان اور میونسپل کمشنر جاوید قمر کی زیر صدارت محکمہ ٹیکسیشن کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ٹاؤن کی ریکوری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین ماڑی پور ہمایوں محمد خان نے کہا کہ افسران ٹاؤن کی ریکوری بڑھانے اور ٹاؤن ٹیکس پر زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ مجھے کام کے نتائج جلد چاہیے تاکہ میں اس ٹاؤن کو ایک ماڈل ٹاؤن کی صورت دے سکوں۔ جو ریکوری ہوگی اس کو ٹاؤن کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اہلیان ماڑی پور کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے حکمت عملی بنا کر عمل درآمد کیا جائے۔ جو پیسہ ہمارے پاس آتا ہے وہ عوام کی امانت ہے، اس کو عوام تک منتقل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین لیاری ٹاؤن ناصر کریم بلوچ کی زیر صدارت مالی سال 2025 اور 26 کے بجٹ کے اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں 3 ارب 8 کروڑ 73 لاکھ 82 ہزار روپے کا فاضل بجٹ متفق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ ٹاؤن چیئرمین نے بجٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ بجٹ میں اخراجات کا تخمینہ 3 ارب 8 کروڑ سے زائد ہے، جبکہ 5 لاکھ 4 ہزار سے زائد روپے کی بچت ہوگی۔ بجٹ میں لیاری ٹاؤن کے ملازمین کی تنخواہوں اور دیگر کی مد میں 1 ارب سے زائد روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں ریٹائرڈ ملازمین کی بروقت ادائیگی، جس میں گروپ انشورنس، مالی معاونت کی ادائیگی بھی شامل ہے، جبکہ مصارف کے لیے 22 کروڑ 45 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ مرمت اور دیکھ بحالی کے کاموں کی مد میں 35 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ترقیاتی مصارف کے لیے 52 کروڑ 35 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شاہراہوں، گلیوں، فٹ پاتھوں اور نالوں کی تعمیر اور ترقی کے لیے 26 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ میکینیکل اور برقی آلات کی مد میں 11 کروڑ 45 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح پارک، گراؤنڈز اور گرین بیلٹ وغیرہ کی تعمیر اور ترقی کے لیے 11 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ اس موقع پر ٹاؤن وائس چیئرمین اقبال ہنگورو، ٹاؤن میونسپل کمشنر حماد خان، اراکین کونسل، اکاؤنٹس آفیسر شاہد احمد، بجٹ آفیسر یوسف بابلانی اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ چیئرمین لیاری ٹاؤن کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے ٹاؤن کے رہائشی افراد کو بہتر سے بہتر بلدیاتی سہولیات فراہم کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ عوام کی بلا تفریق اور امتیاز خدمت کریں تاکہ لیاری ٹاؤن کو شہر کا مثالی ٹاؤن بنا سکیں۔ چیئرمین نے بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ 3 مہینے بعد سڑکوں اور گلیوں کی مرمت کا کام شروع کیا جائے گا، جبکہ لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کی رقم اس کے علاوہ ہے جو کہ سندھ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے خرچ کی جائے گی۔ اس موقع پر اراکین کونسل نے متفقہ طور پر بجٹ کی منظوری دیتے ہوئے ٹاؤن چیئرمین عبد الناصر کریم بلوچ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین منگو پیر حاجی نواز بروی نے UC2 مغل ہزارہ امام بارگاہ کے اطراف جاری پیور بلاک کے ترقیاتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا ہے۔ چیئرمین منگو پیر حاجی نواز علی بروی نے موقع پر موجود عملے اور افسران کو ہدایت کی کہ کام میں اعلیٰ معیار اور دیر پا تعمیر کو یقینی بنایا جائے، خاص طور پر امام بارگاہ جیسے مذہبی مقامات کے اطراف جہاں زائرین کی بڑی تعداد آتی ہے، وہاں صفائی، نکاسی یاب اور ہموار راستوں کی فراہمی کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام محرم الحرام سے قبل مکمل کیے جا رہے ہیں تاکہ عبادت گزاروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ منگو پیر ٹاؤن کے ہر علاقے کی ترقی میری اولین ترجیح ہے۔ عوام نے جو اعتماد مجھ پر کیا ہے، میں اسے خلوص خدمت اور عملی اقدامات سے پورا کر رہا ہوں۔ خاص طور پر امام بارگاہوں، مساجد اور عبادت گاہوں کے اطراف کا انفراسٹرکچر مضبوط بنانا ہماری دینی، اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے۔
ٹاؤن بھر میں ترقیاتی کام دن رات جاری ہیں اور ہر منصوبے پر وہ خود جا کر جائزہ لیتے ہیں تاکہ کام کاغذوں تک محدود نہ رہے بلکہ زمین پر نظر آئے۔ علاقہ مکینوں نے حاجی نواز علی بروہی کی موجودگی، ان کی سنجیدگی اور مسلسل نگرانی کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ کوئی چیئرمین خود کام کے دوران موقع پر موجود رہ کر عوامی مسائل کا حل یقینی بنا رہا ہے۔ عوام نے شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اسی تسلسل کے ساتھ ترقی کا یہ سفر جاری رہے گا۔ دوسری جانب چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک کی جانب سے محرم الحرام میں بلدیاتی سہولیات کے کام جاری ہیں۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے افسران کے ہمراہ فیصل ٹاؤن کے مختلف امام بارگاہوں کی اطراف کی گلیوں میں پیور بلاک کے ہونے والے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی کاموں میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عزاداران حسین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے شاہ فیصل ٹاؤن کے امام بارگاہوں کے اطراف گلیوں میں پیور بلاک اور مختلف روڈز پر پیچ ورک کا کام جاری ہے۔ ہم نے صرف عوام کی خدمت کرنی ہے۔ ہماری اولین ترجیح ترقیاتی کاموں میں معیار کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں منتظمین امام بارگاہوں کی جانب سے جو تجاویز موصول ہوئی ہیں ان پر عمل درآمد ہو۔ صفورہ ٹاؤن کونسل نے مالی سال کا 1,50 کروڑ 4 لاکھ روپے سے زائد کا اضافی بجٹ اکثریت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں بجٹ اجلاس چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں بجٹ تقریر کرتے ہوئے چیئرمین صفورہ ٹاؤن نے کہا ہے کہ اس سال ریکوری کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے، اس لیے ایک بہتر بجٹ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں جس میں اخراجات کا تخمینہ 1 ارب روپے سے زائد ہے۔ اس طرح 40 لاکھ سے زائد روپے اضافی ہیں۔ ترقیاتی مصارف کے لیے گزشتہ سال کی نسبت ایک بڑی رقم 33 کروڑ سے زائد مختص کی گئی ہے، جس کے بعد ترقیاتی کاموں کی رفتار اس سال مزید تیز ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال ہر شعبے میں کام کیا ہے، جو ڈیولپمنٹ اسکیمیں رکی ہوئی ہیں اسے اس سال سر انجام دیا جائے گا۔ روٹین میونسپل سروسز میں صفورہ ٹاؤن دیگر ٹاؤن سے بہتر رہا ہے۔ میونسپل سروسز ٹاؤن کی ہر یوسیز میں سر انجام دی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے جس کے ثمرات پورے صفورہ ٹاؤن میں دکھائی دیں گے۔ جس کے بعد بجٹ کی منظوری کی قرارداد رکن کونسل شمیم صدیقی نے پیش کی، جس پر اپوزیشن لیڈر سکندر علی بلوچ نے اعتراضات اٹھائے، جس کے بعد جواب چیئرمین صفورہ ٹاؤن رکن کونسل الیاس قبول، سائرہ سجاد اور دیگر نے ان کے جوابات دیے۔ بعد ازاں بجٹ کی منظوری کی قرارداد اکثریت رائے سے منظور کر لی گئی۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے وزیر بلدیات سندھ سعید غنی سے ملاقات کے دوران ملاقات میں چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے ٹاؤن میں جاری ترقیاتی کاموں اور دیگر پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر سعید غنی نے چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ اور ٹاؤن انتظامیہ کے بروقت اقدامات، ٹاؤن میں جاری ریکارڈ ترقیاتی کاموں پر ان کی کارکردگی کو سراہا اور ہدایت دی کہ زیادہ سے زیادہ عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے ان کاموں کے سلسلے کو نہ صرف جاری رکھا جائے بلکہ اس کو مزید تیز بھی کیا جائے۔ سعید غنی نے کورنگی ٹاؤن کے سرپلس بجٹ پیش کرنے پر بھی نعیم شیخ اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ کورنگی ٹاؤن کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پر جو اعتماد کیا ہے اس پر ہر صورت پورا اترا جائے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کے ایم سی کی جانب سے کراچی کے مختلف مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جس میں روڈ اور فٹ پاتھوں پر قائم تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا گیا۔ اس موقع پر سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ عمار احمد نے کہا کہ آپریشن ضلع شرقی کے راشد منہاس روڈ پر کیا گیا، جس میں قائم تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا گیا۔ تمام آپریشن ڈپٹی کمشنر ضلع شرقی ابرار جعفر کی ہدایت پر کیا گیا ہے۔ کارروائیوں میں اسسٹنٹ کمشنر عامر شاہ، ایڈیشنل ڈائریکٹر گلفراز حسین نے اسٹاف کے ہمراہ اس موقع پر علاقائی پولیس بھی موجود تھی۔ چیئرمین سوراب گوٹ لالا عبدالرحیم PS 97 کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ پارٹی عہدیداران، بلدیاتی نمائندگان، کارکنان، جالوں اور علاقائی معززین نے چیئرمین سوراب گوٹ لالا عبدالرحیم کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر چیئرمین سوراب گوٹ لالا عبدالرحیم نے کہا کہ میں اپنی پارٹی قیادت صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ اور صدر سندھ نثار کھوڑو، عدی فریال تالپور اور دیگر کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس منصب کے لیے منتخب کیا۔ میں اپنی پارٹی قیادت کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ عوام کو بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی جانب سے مجھ پر بھرپور اعتماد کیا گیا۔
گوشت کے بعد اب سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، جس نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ٹماٹر ہوں، لیمو ہوں، پیاز اور آلو جیسی بنیادی سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تفصیلات دعا غفار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اب صرف گوشت ہی نہیں، سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ ٹماٹر، لیمو، آلو اور پیاز جیسے روزمرہ کے اجزاء اب جیب پر مہنگے پڑ رہے ہیں۔ سبزیوں کی قیمتوں میں بے قابو اضافہ عوام کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ سرکاری قیمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دکاندار اپنی مرضی کی قیمتوں پر سبزیاں فروخت کر رہے ہیں۔ مارکیٹ میں بھنڈی 207 روپے کے بجائے 250 روپے فی کلو، ٹماٹر 58 روپے کے بجائے 100 روپے فی کلو اور لیمو 345 کے بجائے 400 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ میں لسٹ والے کو کہتا ہوں کہ آپ منڈی میں جائیے، بڑے بڑے گرمچی جو ہے نا منڈی میں بیٹھے ہوئے، ادھر لکاؤ کروڑاؤں کا کاروبار چل رہا ہے، ادھر 10-20 روپے کا کاروبار چل رہا ہے۔ جیب میں کچھ ہوگا تو خرچ کرے گا، خرچ کرنا لازمی ہے، بھوکا تو مرنا نہیں ہے۔ ایک ٹائم ہم روک لیں گے اپنے آپ کو، بچوں کو تو نہیں روک سکتے۔ جو ریٹ منڈی سے مل جاتا ہے نا جی، جو گورنمنٹ سے ایشو ہوتا ہے جو ریٹ، اس ریٹ کے مطابق چلنا چاہیے، اس سے اپنے طرف اپنی طریقہ کار سے جو ریٹ بناتا ہے نا وہ نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزی خریدنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری اقدامات کریں تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ جہاں گوشت پہلے ہی لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے، وہیں اب سبزیاں بھی لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین رخسار بیگ کے ساتھ دعا غفار، 5 نیوز کراچی۔ برسات کے بعد ڈینگی اور ملیریا کا سبب بننے والے مچھروں کی افزائش میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ڈینگی کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر شہری احتیاط کریں، گھروں میں پانی کے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں اور گھروں کے باہر پانی جمع نہ ہونے دیں۔ کراچی میں رواں سال کے دوران ڈینگی کے 264 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ ڈینگی سے 2 ہلاکتیں سامنے آئی۔ عباسی شہید اسپتال کے سینئر ڈاکٹر کامران کہتے ہیں بارش کے بعد ڈینگی مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہٰذا پانی کے برتن کو ڈھانپ کر رکھا جائے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے قریب قرار میں کہیں پانی جمع ہے تو اس کو ایویکویٹ کر دیں یا اس کو پھیلا دیں تاکہ وہ سوکھ جائے، یا اس کے اندر جو ہے وہ مٹی کا تیل وغیرہ یا کوئی جو ماسکیٹو اسپرے ہے وہ اسپرے کر دیں، اور جو برتن پانی سے بھرے ہوئے ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھیں تاکہ ان کی پیداوار نہ ہو۔ محکمہ صحت سندھ کی ہدایت پر تمام سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی سے علاج کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر کامران کا کہنا ہے کہ بخار کی صورت میں اپنا CBC ٹیسٹ کرایا جائے اور پلیٹلیٹ کم ہونے کی صورت میں معالج سے رجوع کیا جائے۔ ان دنوں میں کوئی بخار ہوتا ہے تو فوراً اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر بخار 1-2 دن سے زیادہ سروائیو کر رہا ہے اور ہائی گریڈ ہو رہا ہے تو ہمیں جو ہے بلڈ ٹیسٹ جیسے CBC ہو گیا یا ہمیں پلیٹلیٹس جو ہو گئے جو اس میں بہت تیزی سے گرتے ہیں اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر کے علاج کے بعد وہ مریض جو 30,000 سے یا 30,000 سے کم پلیٹلیٹس پہ آتے ہیں ان کو ہم فوری ایڈمٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایسے مریضوں میں جو ہے وہ باڈی کے مختلف جگہوں سے بلیڈنگ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ماہرین صحت نے لوگوں کو ہدایت کی کہ بارشوں کے دوران گھروں کے باہر جمع پانی پر مٹی کے تیل کا چھڑکاؤ کیا جائے، جبکہ گھروں کے اندر موجود پانی کے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھا جائے۔ کیمرہ مین کیسر وحید کے ساتھ عرفان عباسی، 5 نیوز کراچی۔ کراچی میں ہونے والی بارش نے شہر انتظامیہ کے دعووں کی کلیں کھول دی ہے۔ مختلف علاقوں میں پانی کی چڑھ اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ سڑکوں پر بنے گڑھے بارش کے پانی سے بھر گئے ہیں، ٹریفک کی روانی متاثر ہے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں فتح اللہ کی رپورٹ میں۔ کراچی میں مونسون کی بارشوں کے بعد شہر قائد کی اہم سڑکیں کی خراب صورتحال کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حادثات کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ سڑکوں پر بنے گڑھے عوام کے لیے نئے امتحان بن گئے ہیں، جس کے باعث قیمتی گاڑی اور بسوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ کراچی کا تو پہلے ہی بہت برا حال کیا ہوا انہوں نے، جگہ جگہ سے کھڈے کھود کے، اوپر سے اللہ پاک نے بارش دے دی ہے، اس کی وجہ سے اور تباہی مچ گئی ہے، بہت بری طرح پریشان ہے، گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں، بہت برا حال ہوا ہوا کراچی کا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سر ایکسل ٹوٹ جاتے ہیں، بیرنگ ٹوٹ جاتے ہیں، جمپ ٹوٹ جاتے ہیں، اتنے کھڈے ہیں جو رکشہ چلا میں بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ شہریوں کی اہم شاہراہوں پر طویل عرصے سے خراب ہونے اور عوامی نمائندوں کی توجہ کے منتظر ہیں۔ بارشوں کا پانی جمع ہونے سے نہ صرف بڑے بڑے گھروں میں گاڑیاں پھنسی جاتی ہے بلکہ سڑکیں تباہ حالی کا منظر پیش کر رہی ہے، جس کے باعث حادثے کا خطرہ بھی لگا رہتا ہے۔ سڑکوں پر جمع ہوئی کیچڑ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی عذاب بن گئی ہے۔ یہ ہمیں سمجھے کہ گفٹ کی گئی ہیں
ٹیکس کی مد میں جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں یہ اس کا ہی سمجھے کہ ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کام اتنا اتنی اسپیڈ میں ہوتا نظر نہیں آتا جتنی اسپیڈ میں یہ لوگ جو ہے کام کو خراب کر دیتے۔ اور رہی بات روڈوں کی تو روڈ تو چلے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جو ڈائیورشن والے ایریاز ہیں یہ ڈائیورشن بھی نہیں دیتے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ مونسون کی سیزن میں نہ صرف سڑکوں سے نکاسی آپ کا انتظام بہتر کیے جائیں بلکہ سڑکوں کا سفر کے قابل بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، گھروں میں جمع پانی شہریوں کی زندگی کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ فی الفور پانی نکال کر سڑکوں کی تعمیر کر کے لوگوں کو عذاب سے بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین رخسار بیگ کے ساتھ فتح اللہ، 5 نیوز کراچی۔ حکومت نے عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر عوام پھٹ پڑے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اشرافیہ کو نوازا جا رہا ہے، غریب عوام جائے تو کہاں جائے۔ دیکھتے ہیں ارسلان چاند نواب کی یہ رپورٹ۔ پاکستانی عوام نے حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کو مسترد کر دیا اور حکومت سے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ عوام کو مزید مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دے گا۔ ایوانوں میں بیٹھے حکمران عوام کے درد کو سمجھیں۔ سر اس چیز کا سامنا تو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، کیا کریں، سواری سے پیسے مانگتے ہیں، سواری رائٹ پہ پیسے ہمیں وہی دے رہی ہے جو دیتی ہوئی چلی آئی ہے، لہٰذا یہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنا پورا کر رہے ہیں۔ کیا کریں، ہم کس کے پاس جائیں، کس سے اپنی فریاد کریں، کون سننے والا ہے؟ جی بالکل فرق پڑے گا، کیونکہ جس کی آمدنی 35 سے 40 ہزار روپے ہے تو وہ راشن بھی گھر پہ دلوا رہا ہے اور اس کے بعد اس کا 10-15 ہزار روپے پیٹرول بھی پھر جا رہا ہے، اور وہ پھر جس کا سفر دور کا ہے اور جس کا کام جس کی کمپنی وغیرہ دور ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیسے تو اوپر نہیں جاتے، لیکن یہ کہ پیٹرول کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، ہمارا فیئر وہیں ہوتا ہے، تو اس سے ہمارا جو ارننگ ہوتی ہے مہینے کی اس میں فرق پڑتا ہے، مطلب کہ مہنگائی ہمارے لیے اور مزید ہوتی جا رہی ہے اور کمائی اتنی ہو رہی نہیں ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جینا مشکل ہو گیا ہے اور عوام بے بسی کی تصویر بن چکی ہے۔ سائیڈ سپر ہائی وے کے علاقے سے سرخ بتی والی گاڑی میں سوار نامعلوم ملزمان کے ہاتھوں چھینی گئی تاجر کی گاڑی 12 روز گزرنے کے باوجود بھی پولیس تاحال برآمد نہیں کر سکی ہے۔ شائستہ زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شائستہ بتائے گا کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس معاملے میں ابھی تک؟ جی بالکل، 18 جون کو جو گاڑی تاجر سے چھینی گئی تھی اس میں ابھی تک تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ پولیس کی جانب سے بھی خاموشی دکھائی دے رہی ہے۔ تاجر جو ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ بھئی مجھے جس وقت انہوں نے گاڑی چھینی، گاڑی میں میری جو نقدی تھی وہ بھی لے کر وہ فرار ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک جو ہے میں چکر لگا کے تھک گیا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ابھی تک میری گاڑی اور میری چیزیں واپس نہیں دلائی گئی ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو جو اس کام پر جو ہے جلدی جو ہے وہ کام ہونا چاہیے تھا، گرفتاری ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جو ملزمان تھے انہوں نے پولیس کی وردیاں پہنی ہوئی تھی اور انہوں نے پولیس کی گاڑی کی لائٹ لگائی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی ابھی تک پولیس جو ہے وہ سستی دکھا رہی ہے، سستی کا شکایت دکھائی دے رہی ہے، اور ابھی تک جو ہے گاڑی جو ہے ابھی تک جو ان کی نقدی ہے، سامان ہے، جو بھی گاڑی میں قیمتی چیزیں تھی وہ ابھی تک برآمد نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے تاجر جو ہے وہ انتہائی سے پریشانی کا شکار ہے۔ تاجر کا یہی کہنا ہے کہ جلد از جلد پولیس سے میری ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ میری گاڑی کو برآمد کرایا جائے اور میری نقدی اور جو قیمتی سامان ہے اس کو بھی برآمد کیا جائے۔ جی بہت شکریہ شائستہ زیدی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کا اسلام آباد اسٹیٹ لائف بلڈنگ میں صحت سہولیات پروگرام کے مرکزی ڈیٹا سینٹر کا دورہ۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یونیورسل میڈیکل ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ دورے کے موقع پر وفاقی وزیر صحت کو بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پاکستان میں یونیورسل میڈیکل ریکارڈ موجود نہیں، نیشنل میڈیکل ریکارڈ نہ ہونے سے مریض کی ہسٹری جانچنا ممکن نہیں۔ صحت سہولیات پروگرام کے نیشنل ڈیٹا بیس میں یونیورسل میڈیکل ریکارڈ سسٹم قائم کیا جانا چاہیے۔ ہر شہری کے شناختی کارڈ نمبر کو ہی میڈیکل ریکارڈ نمبر بنایا جائے گا، جس میں پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی مکمل صحت کا ڈیٹا موجود ہو۔ یونیورسل میڈیکل ریکارڈ سسٹم سے عوام کو علاج کی سہولت میں بہت آسانی ہوگی۔ ڈاکٹرز فوری طور پر مریض کے ماضی کے طبی ریکارڈز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال کے اعداد و شمار تک تیزی سے رسائی بروقت علاج کی طرف لے جاتی ہے۔ صحت کا جامع اور مستند ڈیٹا وزارت کو صحت عامہ کی زیادہ مؤثر پالیسیاں بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بیماریوں کے ریئل ٹائم ڈیٹا کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔
بلدیاتی حکومت کی تاریخ میں ایک انقلابی قدم، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ پارکنگ فیس ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور اب یہ حقیقت بننے جا رہا ہے۔ بلدیہ عظمیٰ نے کراچی کی 32 سڑکوں اور مقامات پر پارکنگ مفت کر دی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پارکنگ کی سہولیات ضلع جنوبی کے 3، ضلع کیماڑی کے 2، ضلع وسطی کے 5، ملیر اور کرنگی کے 7 اور ضلع شرقی کے 15 مقامات پر بالکل مفت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی بتایا گیا کہ جیلانی سینٹر، موبائل مارکیٹ، صدر میں پارکنگ فری ہوگی۔ اس کے علاوہ ناز پلازا سے آمنہ ٹاور، ایم جناح روڈ، کوثر میڈیکو سے ایم ڈبلیو ٹاور، ایم جناح روڈ اور شارجہ مال سے کوہ نور ہال، ہب ریور روڈ پر پارکنگ بالکل فری ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پی ٹی گیٹ نمبر 1 سے شیل پمپ، ایم جناح روڈ، ضلع وسطی میں ہارون شاپنگ مال، سرینا مارکیٹ، لیاقت آباد سپر مارکیٹ سے لیاقت آباد نمبر 10، ایس ایم توفیق روڈ، چیس سپر اسٹور، شارع پاکستان پر پارکنگ بالکل فری ہوگی۔ اس کے علاوہ ضلع جنوبی، وسطی اور شرقی کی 11 وال باؤنڈریز پر پارکنگ پر مقررہ فیس رہے گی۔ کراچی کے علاقے کرنگی اللہ والا ٹاؤن کی جہاں غیر قانونی تعمیرات پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی مسلسل خاموشی نے اس کے دعووں اور پالیسیز کو مشکوک بنا دیا ہے۔ چینل 5 نیوز نے اس معاملے پر گزشتہ ماہ خبر نشر کی تھی اور اب اس کا فالو اپ سامنے آیا ہے، جس میں نئے انکشافات اور افسوسناک پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف وزیر بلدیات سعید غنی کا یہ اعلان تھا کہ اب صرف 1 یا 2 فلورز نہیں بلکہ غیر قانونی عمارت کو مکمل طور پر گرا دیا جائے گا، وہیں ایس بی سی اے کے رویے نے ان دعووں کو نئی عمارتوں کے نیچے دفن کر دیا ہے۔ اس تمام صورتحال کی تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ندیم ارائی سے۔ ندیم، بتائی گئی کیا معاملہ اور کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی، یہ کرنگی کا علاقہ ہے، اللہ والا ٹاؤن سیکٹر 36B، جہاں اس وقت ایس بی سی کی ایک بڑی طرح پھیلی ہو چکی ہے۔ پلاٹ نمبر 13 63 اور 1490 پر نوٹس جاری کیے گئے تھے، لیکن باوجود ذرائع کے مطابق بلڈر نے نہ صرف یہ نوٹس پھاڑ دیا بلکہ تعمیری سرگرمیاں بھی مزید پیش کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ پلاٹ نمبر 593 L135، پلاٹ نمبر L973، پلاٹ نمبر L974، پلاٹ نمبر L642 پر بھی غیر تعمیرات جاری ہیں اور ایس بی سی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہم نے بار بار ایس بی سی کرنگی کے ڈائریکٹر سمی جرمانی سے موقف لینے کی کوشش کی، فون کال کی، دفتر میں بھی کہہ کے، مگر انہوں نے مسلسل نظر انداز کیا۔ کل ایک بار پھر ان کو میں نے واٹس ایپ پر موقف لینے کی کوشش کی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد ہم نے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا مگر وہاں پر بھی خاموشی اختیار کیے بیٹھے رہے۔ ذرائع کے مطابق بلڈر کو کہا گیا ہے کہ محرم کی چھٹیوں میں جلدی کام مکمل کر کے فلیٹ آباد کرو تاکہ کارروائی نہ ہو سکے۔ ادھر وزیر بلدیات سعید غنی نے کل صبح اعلان کیا تھا کہ آئندہ صرف 2 فلور نہیں بلکہ پوری غیر قانونی عمارت کو ریویو کیا جائے گا، مگر ایس بی سی کی خاموشی نے اس دعوے کو بھی ناکام اور بے اثر بنا دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری نشاندہی کے بعد وزیر بلدیات اس پر کب عملی قدم اٹھاتے ہیں اور ان غیر قانونی تعمیرات کو واقعی زیرو کیا جاتا ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ ندیم ارائی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور شہر قائد میں ٹریفک عدالتیں بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے ٹریفک خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے جرمانوں کی ہوش ربا تفصیلات بھی پیش کر دی ہیں۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے اپنے بیان میں کہا کہ ٹریفک جرمانہ اتنا ہونا چاہیے کہ کوئی دوبارہ خلاف ورزی کا سوچ بھی نہ سکے۔ کینٹ نئے قوانین منظور کر چکی ہے، وزیر اعلیٰ کی اسمبلی سے نافذ العمل ہو جائیں گے۔ آئی جی سندھ کا یہ کہنا تھا کہ موٹر وہیکل آرڈیننس کے قانون میں تبدیلی اسمبلی کے ذریعے کی جائے گی۔ نئے قانون کے بعد جرمانہ 5,000 سے 2.5 لاکھ روپے تک چلا جائے گا۔ جس کی خلاف ورزی پر جان جا سکتی ہے اس کا جرمانہ 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ غلام نبی میمن کے مطابق 21 دن میں جرمانہ ڈبل اور 90 روز بعد ڈرائیونگ لائسنس کینسل کر دیا جائے گا۔ پھر بھی جرمانہ نہ بھرا تو 180 دن بعد شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ حکومت سے اجازت لے کر ٹریفک کا مینول سسٹم بند کر دیا جائے گا۔ جرمانے بڑھانے کے بعد ہم نہیں چاہتے کہ شفافیت پر کوئی انگلی اٹھائے۔ ٹریفک خلاف ورزی کا چلان کوریئر کے ذریعے گھر تک پہنچایا جائے گا۔ جرمانے کے ساتھ شہری کو وائلیشن کا ثبوت بھی بھیجا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس قانون کے بعد حکومت ٹریفک کوڈز بھی متعارف کروا رہی ہے۔ شہری کو اگر شک ہو تو ٹریفک کوڈز میں جرمانے کے خلاف اپیل کر سکے گا۔ ٹریفک کورٹ میں شہری کو اس کی غلطی کا ثبوت دکھایا جائے گا۔ کراچی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنے والے متعدد علاقوں کے رہائشیوں کو معمول کے مطابق
پانی کی فراہمی کے لیے مزید چند دن انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کے ایک پمپنگ ہاؤس کو بجلی کی فراہمی تاحال بحال نہ ہو سکی ہے۔ 3 روز قبل پمپنگ اسٹیشن پر بڑے پیمانے پر بجلی کے تعطل کے باعث شہر میں شدید پانی کا بحران پیدا ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً ہر علاقے کے نلکے خشک ہو چکے ہیں۔ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بڑے پیمانے پر بجلی کے تعطل کے بعد شہر کو روزانہ 350 ملین گیلن سے زائد پانی کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ شہر کو صرف تقریباً 600 ملین گیلن پانی ہی مل رہا ہے، جبکہ اس کی یومیہ ضرورت 1250 ملین گیلن ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ترجمان نے بتایا کہ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر واقع ایک پمپنگ ہاؤس، جسے K3 پمپنگ ہاؤس کہا جاتا ہے، اس کے 2 فیڈرز گزشتہ 96 گھنٹوں سے بند ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 3 پمپنگ ہاؤس سے 70 ملین گیلن یومیہ پانی شہر کو فراہم کیا جاتا تھا، جو بجلی کی بندش کے باعث مکمل طور پر بند ہے۔ تاہم دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر واقع K2 پمپنگ ہاؤس سے اس وقت 70 ملین گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ ترجمان واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے مزید بتایا کہ ڈملوٹی پمپنگ اسٹیشن پر بھی ایک اور فنی خرابی پیش آئی ہے، جس کے باعث ملیر، کھوکھرا پار، میمن گوٹ، ملیر کینٹ جیسے علاقوں میں پانی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔